اور یہ تاثر ان کی شکل پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے سوال سے کس قدر متاثر ہیں، کتنے امپریس ہیں. جواب نہیں چاہ رہے ہوتے، انہیں جواب نہیں سننا ہوتا، صرف سوال کر کے دوسرے کو عاجز کرنا ہوتا ہے یا اپنے آپ کو ذہین ثابت کرنا ہوتا ہے. ان کو اس کمپلیسنسی سے نکالا جا رہا ہے کہ کہاں تم وقت ضائع کر رہے ہو، کیوں بے وقوفی کے مظاہرے کرتے ہو، احمقانہ سوال پوچھ کر. کام کرو، عمل کرو. آنے والا ہے وہ دن جب تم اللہ کی پکار پر لبیک کہو گے، حمد کرو گے اس کی، اور تم کو پتہ چلے گا تم کتنا تھوڑا رہے دنیا میں. تو آج کیوں نہیں حمد کرتے تاکہ تم کو فائدہ ہو؟ آج کیوں نہیں اللہ کی پکار پر لبیک کہتے تاکہ تم آخرت میں سکون سے رہو؟ ایک اور بات جو ہم کو ان سوالات سے پتہ چلی وہ یہ ہے کہ جب کوئی سوال پوچھے، چاہے وہ سوال کتنا بھی ٹیڑھا ہو، تو بہت تحمل کے ساتھ معقول جواب دینا چاہیے. کبھی غصے میں انسان نہ آئے ان کا جواب دیتے ہوئے، اس لیے کہ وہ درس کہیں دے رہی ہیں، آپ لوگ ایک ہی دفعہ آپ سے ملیں گے اور وہاں وہ پھر آپ کا ایک تاثر، ایک امپریشن لے کر اٹھیں گے، اور پھر آپ اگر بہت غصے میں آپ آ جائیں گی تو آپ کا تاثر خراب ہوگا اور وہ دین پر اثر انداز ہوگا. تو جن باتوں کا جواب آتا ہے تحمل سے دے دیجئے، جن کی کوئی لاجک ہے، اور جن کا ایسے سوالات جن کا کوئی معقول جواب نہیں ہے، آپ اللہ عالم کہہ کر فارغ ہو جائیے. آگے فرمایا آیت 53 54، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہی بات ہے جو کبھی ہم کر رہے تھے، اور یہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ شیطان کے بہکانے میں مت آ جانا، پرامن رہو، اصلاح کرنے والے رہو. اصلاح کرنے والا جو شخص ہوتا ہے، جو اصلاح کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کا جھگڑنے کا انداز بھی بڑا ہی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے. جھگڑنا کیا، مراد ہے بات کرنے کا انداز. اگر وہ دشواریاں بھی اٹھاتا ہے پرسکون انداز میں اٹھاتا ہے، اس میں مشقت بھی کرنی پڑتی ہے، مشقت کرتا ہے، غصہ نہیں کرتا. جب مشقت کے ساتھ غصہ کرنے لگتا ہے انسان تو یوں سمجھیں کہ شیطان آ گیا. تحمل سے بوجھ اٹھائے انسان، حمل اٹھائے تحمل سے، صبر کے ساتھ. دین کی بات سیکھنا سکھانا، دین کی بات آگے پہنچانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کریں، غصہ نہ آئے، تلخی نہ آئے، زبان کی بد احتیاطی نہ ہو. شیطان اسی طرح فساد ڈلواتا ہے، زبانوں کے ذریعے سے، الفاظ کے ذریعے سے. کسی بھی انسان سے تعلق کی خرابی کی وجہ اگر سوچیں تو ایک ہوگی جلد بازی، بہت جلدی کوئی رائے بنا لینا، پھر زبان کی خرابی، اور تیسری چیز بدگمانی. بدگمانی بھی انسانی تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتی ہے. تو فرمایا گیا کہ دیکھو شیطان کے بہکاوے میں مت آنا. شیطان تو ہے ہی انسان کا دشمن. فرمایا ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے. اللہ چاہے گا بخش دے گا، نہیں چاہے گا نہیں بخشے گا. تو لوگوں کو نہ ہم بخشوا سکتے ہیں، یعنی ہدایت نہیں دے سکتے، اور نہ ہی ہم کسی کو جہنم میں ڈلوانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. اللہ کا کام ہے. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میری ہی ذمہ داری ہے سب کو جنت میں داخل کروانا، تو بعض دفعہ غصہ اور جھنجھلاہٹ آنے لگتی ہے. اس کو غصہ آنے لگتا ہے کیوں نہیں سنتے. جب ہم نے سوچ لیا کہ میری ذمہ داری ہے ہی نہیں، میری ذمہ داری تو پیغام پہنچا دینا ہے، کنوے کر دینا ہے، کنونس کرنا تو میری ذمہ داری نہیں. آپ کے منہ سے پھول بھی جھڑنے لگ جائیں، حکمت اور دانائی کے موتی برسنے لگ جائیں، جس کو نہیں سننا ہوگا وہ نہیں سنے گا، نہیں ماننا ہوگا نہیں مانے گا.
اس طرح الفاظ اگر لوگوں کو کنونس کر سکتے، قائل کر سکتے، تو رسولوں کے مبارک زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ سب کو قائل کر دیتے، سب کنونس ہو جاتے. اس لیے کہ بات بالکل حق ہے، سیدھی بالکل پلین بات ہے، قرآن کی سمجھ میں آنے والی. بات کرنے کا انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا تو ہو ہی نہیں سکتا کسی کا. تو بات بتانے والا بھی پورے کا پورا حق پر ہے. تو جب اس کمبینیشن سے لوگ قائل نہ ہوئے تو آج کے دور میں کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم اتنا عمدہ درس دیتے ہیں کہ سب سن کے قائل ہو جاتے ہیں؟ کس خوش فہمی کا شکار ہیں، کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ یا ہم دوسروں کی کامیابی کو اس طرح سے جج کرتے ہیں کہ ان کی بات سن کر کتنے لوگ درست ہو گئے. آج نوح علیہ السلام آتے تو ہم کیا کہتے نوح علیہ السلام کو؟ ہم کہتے پتہ نہیں کس طرح بات کرتے ہیں، کوئی سمجھتا ہی نہیں، کوئی ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. تو نہ ہو ٹھیک. نوح علیہ السلام کی ذمہ داری تو نہیں تھی سب کو ٹھیک کر کے چلے جانا، رسولوں کی بات بتا دینا ذمہ داری ہوا کرتی تھی. تو آج کسی کی کامیابی کو اس طرح مت دیکھا کریں کہ اس کے کہنے سے کتنے ٹھیک ہو گئے. کسی کے کہنے سے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا. اللہ جس کو ٹھیک کرتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. ہاں، کہنے والا اپنا اجر پائے گا، اور کہنے والے کو کہیں یہ غرہ ہو گیا اللہ نہ کرے اپنے بارے میں کہ میرے کہنے سے یہ سدھرے ہیں، تو بس اللہ ہی مالک ہے پھر اس کا. سوچ لے وہ اپنے بارے میں، وہ اپنے آپ کو ہدایت دینے والا سمجھتا ہے. ہدایت تو صرف اللہ دیتا ہے. وہ لوگوں کو عذاب سے بچانے والا سمجھتا ہے، صرف اللہ عذاب سے بچاتا ہے. ہاں، ہدایت کا ذریعہ بننے کی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے کسی کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اللہ مجھے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. جیسے مثال کے طور پہ اب یہ کتاب ہے، اب یہ کسی کو دینے کا فیصلہ ہی ہو گیا کہ اب یہ کتاب ہے اور یہ کتاب اب ان کو دینی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ چلے میرے ہاتھ سے یہ کتاب اس کو دلوا دے. ایسی ہی بات ہے، ہدایت کا فیصلہ ہو گیا، اللہ مجھ کو ذریعہ بنا دے، الحمدللہ. تو فرمایا کہ اے نبی آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، آپ زیادہ فکر مت کیجیے. کامیابی ناکامی سے بے نیاز ہو کر کام کیے جائیے اور دعا قبولیت کی کیے جائیے کہ اللہ قبول کر لے ہمارا کام. آگے فرمائے آیت 55 سے 60، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی. یہاں پر ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، اور وہ ہے کہ اللہ ہی نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، عقل کے لحاظ سے، درجوں کے لحاظ سے، یا مختلف چیزوں کے لحاظ سے. اور یہ اللہ کا اپنا فضل ہے، جس کو جو چاہے عطا فرمائے. ہم نے پڑھا ہے قرآن میں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور دی تھی. داؤد علیہ السلام بہت خوش لحان انسان تھے، بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی تھی. زبور جو کتاب ان کو دی گئی اس میں شریعت تو نہ تھی، اس میں اللہ کی حمد کے ترانے تھے. ہم تسبیح اور حمد کا ذکر کافی پڑھ رہے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں. زبور میں، جس کو کہ سامس کہا جاتا ہے انگلش میں، سامس میں صرف ہمز ہیں، حمد کے ترانے ہیں اللہ کے. اور داؤد علیہ السلام جس خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی حمد کیا کرتے تھے، قرآن میں آتا ہے کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے. ایسی ان کی مسمرائزنگ آواز تھی. یہ بڑی فضیلت تھی جو اللہ نے ان کو دی. ظاہر ہے اپنی آواز کوئی خود تو نہیں بناتا، یہ وہ کوالٹی نہیں کہ کوئی اپنے اندر پیدا کر لے. نہ کوئی خود نبی بن سکتا ہے، نہ اپنے اوپر کتاب نازل کروا سکتا ہے. اگر نبی بنایا داؤد علیہ السلام کو تو اللہ نے بنایا، اگر ان کو اچھی آواز دی تو اللہ نے دی، زبور دی تو اللہ نے دی. یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہم خود اپنے اندر کلٹیویٹ کر لیں، اللہ کا فضل. اور بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض سے اللہ نے کلام کیا. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے. تو یہاں پر یہ آیت پڑھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اہل کتاب کی طرف سے کوئی بحث چھیڑی گئی ہو کہ کس کا رسول بہتر ہے، کس کی فضیلت زیادہ ہے، کون زیادہ افضل ہے. اس پر بحث کرنا ہمارا کام نہیں.
ہم تو کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے، کسی کو ایسے معجزے نہیں دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی کامیابی اور غلبہ دین دیا، ایسا کسی اور کو نہیں دیا۔ تو اس آیت سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ دو انسانوں میں مقابلے کرنا اور شخصیات کو کمپیئر کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پیغام اہم ہوتا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ پیغام اہم ہے۔ جب اپنے اپنے استادوں اور اماموں کی تعریف میں بہت زور لگانے لگتے ہیں تو پیغام نگلیکٹ ہونے لگتا ہے۔ لوگ اپنے استاد کی تعریف کرتے ہیں، اس سے بھی اختلافات کھڑے ہوتے ہیں کہ اپنے استاد کی ہم فضیلت سپیریورٹی دوسرے پر ثابت کر دیں۔ ابس کام ہے، ضروری نہیں، شخصیات کو پیچھے ہٹائیں، پیچھے نیچا کریں ان کو۔ کوئی اگر آپ کو اس بحث میں گھسیٹتا ہے کہ آپ جس سے پڑھ رہی ہیں اور وہ جس سے پڑھ رہی ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے، آپ فوراً وڈرا کر جائیے اس بحث سے، بالکل مت پڑھیے اس بحث کے اندر کہ کون اعلیٰ ہے کون افضل، کس نے کس سے سیکھا۔ جس نے جس سے سیکھا، بات کیا ہے، کیا سیکھا، کیا کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور نہ کبھی کسی کو کریڈٹ لینے کی ضرورت ہے کہ فلاں نے مجھ سے سیکھا۔ اگر آپ سے سیکھا تو آپ ہی کے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے۔ آپ دکھاوا کریں گی، آپ اپنی تعریف چاہیں گی تو اجر کھوئیں گی۔ تو جو اگر آپ سے کوئی سیکھ کر آگے بات کرتا ہے الحمدللہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ یہ کریڈٹ لینے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ مومن کریڈٹ کے چکر میں نہیں پڑتا کہ میرا نام بلند ہو۔ اللہ کی بات کے کاپی رائٹس نہیں ہیں، اللہ کی بات اللہ کی بات ہے۔ جو بول رہا ہے اس نے بھی کسی سے تو سیکھا، وہ ماں کے پیٹ سے تو نہیں پیدا ہوا سیکھا سکھایا، اس نے بھی تو سیکھا۔ اور آگے کوئی اس سے سیکھتا ہے تو الحمدللہ اللہ کی بات ہے۔ اس کو تو ہوا کی طرح اور پانی کی طرح اور سورج کی روشنی کی طرح عام ہونا چاہیے۔ بالکل کوئی کریڈٹ لیتا ہے سورج کی روشنی کا کہ میں نے چمکایا؟ ہرگز نہیں۔ تو دین کی بات جو کہے الحمدللہ کہنے دیں اس کو، کبھی کوشش مت کریں کہ وہ آپ سے لنک ہو جائے کہ یہ سب سے پہلے یہ بات میں نے کہی تھی۔ آپ نے کہی تھی تو کیا ہوا، کسی نے آپ کو سکھائی تھی۔ اب اس طرح کا سلسلہ جوڑا جائے اور ہر جملہ کہنے سے پہلے ہم دوسروں کا کریڈٹ بیان کرنا شروع کریں۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے یہاں بات کرتی ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگوں سے سیکھا اللہ کے فضل سے۔ اب میں کہوں کہ یہ جو میں لائن بول رہی ہوں یہ مولانا مودودی نے کہی تھی، اب جو میں یہ جملہ کہنے والی ہوں یہ میں نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے سنا تھا، اور یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے ڈاکٹر اسرار احمد سے میں نے سنی تھی، تو بات بھاری ہو جائے گی نا، لوگ رہ جائیں گے، اللہ کا ذکر کہاں جائے گا؟ تو ٹھیک ہے، جس سے سیکھ لیا الحمدللہ، اب آگے کنوے کریں۔ آپ نے کسی سے سیکھا، کوئی آپ سے سیکھے گا، بات اللہ نے چاہا تو پھیلتی چلی جائے گی۔ تو سیلف پروجیکشن کے بجائے پیغام پر توجہ دینی چاہیے، پیغام پر فوکس کریں کہ یہ پیغام درست ہے کہ نہیں۔ کس نے کہی بات وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اوریجنلی کس نے کہی وہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آگے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ یہاں پر وسیلے کا ذکر آ رہا ہے، اور ہم نے سورۃ المائدہ میں بھی وسیلے کا ذکر پڑھا تھا، اور کافی تفصیل سے ہم نے وہاں وسیلے پر بات کی تھی۔ اگر آپ کو کنفیوژن کوئی ہو تو وہاں کی تفسیر آپ نکال کر دیکھ سکتی ہیں۔ وسیلہ دراصل جنت کا ایک درجہ ہے۔ وسیلہ سے مراد یہ نہیں ہے جو ہم نے اپنی زبان میں وسیلہ بنا لیا کہ فلاں بزرگ کو یا فلاں قبر کو یا فلاں کے نام کو وسیلہ بناؤ۔ جو وسیلے ہم کو قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں بس وہ وسیلہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حدیث میں جب بالکل واضح طور پہ الوسیلے کا مطلب بتایا گیا ہے تو حدیث کے مطلب کو چھوڑ کے
اور اپنے من معنی مطلب پہنانا اس چیز کو، یہ تو بہت بڑی جرت ہے کہ جب حدیث نے کلیئر بتا دیا تم کو کہ الوسیلہ کیا ہے، تو تم نے پھر کیوں خود سے سوچا کہ وسیلہ کیا ہو سکتا ہے؟ تم اللہ کے رسول سے بڑھ کر تو اس لفظ کا مطلب نہیں جان سکتے۔ آگے فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ حقیقت ہے کہ یہ بات تو ہے ہی، قیامت سے پہلے تو سب کچھ تباہ ہوگا ہی، کسی کو موت آئے گی، کوئی تباہ ہو جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو اللہ نے فرمایا ہے۔ اور دنیا کی چیزیں بھی تو مخلوق ہی ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، یہ تمام چیزیں بھی مخلوق ہیں، ان کی بھی موت واقع ہونی ہے، یہ سب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر ڈریں۔ کفار مکہ مطالبہ کیا کرتے تھے معجزے کا، اللہ تعالیٰ نے معجزہ نہیں دکھایا۔ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم مطالبہ کرتی ہے اور اس کے مطالبے کے مطابق اس کو معجزہ دکھا دیا جاتا ہے اور پھر وہ ایمان نہیں لاتی، ہلاک کر دی جاتی ہے، جیسے کہ قوم سمود ہلاک کر دی گئی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح معجزہ نہیں دکھا رہا ان قریش مکہ کو، ان مکے والوں کو۔ اگر معجزہ دیکھ لیتے پھر نہ مانتے، ہلاک کر دیے جاتے۔ ابھی تو مہلت ان کے پاس ہے، اللہ کی آیات آ گئی ہیں، یہ خود معجزے سے کم نہیں، ان کو سمجھیں، ان پر غور کریں اور اللہ کی قدرت کا احساس کر کے، اللہ کے جلال کا احساس کر کے ان کے دل میں اللہ کا خوف، خشیت، ڈر پیدا ہو، یہی چیز کام کرے گی۔ جو معجزہ مانگ رہے ہیں جس مقصد کے لیے، وہ مقصد ان کو قرآن کی آیات سے مل سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ یہ اسی پر ایمان لے آئیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 60۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ یاد کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر لوگوں کو معراج کا واقعہ سنایا تو اس پر تو لوگ بہت حیران ہوئے اور طرح طرح سے انہوں نے باتیں بنائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس طرح سے آسمان پر جا کر آئے ہوں۔ جہاں تک واقع معراج کا تعلق ہے، اس میں بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ آپ کی معراج جسمانی تھی، کہ آپ جسم روح سمیت، یعنی عبد کا جو ہم نے لفظ کہا تھا کہ عبد کا اطلاق جو ہے وہ جسم اور روح دونوں چیزوں پر ہوتا ہے، تو کچھ لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی، جسمانی طور پہ آپ کو معراج ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو کوئی خواب کی سی آپ کی کیفیت تھی، خواب میں آپ کو معراج ہوئی۔ بات یہ ہے کہ خواب میں تو انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے،
ہم بھی طرح طرح کی چیزیں خوابوں میں دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا خواب ہی ہوتا ہے بہرحال. اور خواب میں آپ کسی کو کچھ بھی سنا دیں، کوئی حیران اتنا نہیں ہوتا. جو کفار مکہ کی حیرت ہے وہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ آپ صرف خواب میں ہو کر آ گئے ہیں. انہوں نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ سب کچھ دیکھا. وہ جو انہوں نے اس قدر شدت کے ساتھ انکار کیا اور مذاق اڑایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس وجہ سے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں ہو کر آیا ہوں، جسمانی معراج ہوئی ہے. اس پر ان کو حیرت ہوئی تھی. بلکہ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ کچھ نو مسلم جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ دوبارہ اسلام چھوڑ کر چلے گئے اس واقعے کے بعد. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. جب واقعہ معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ام ہانی جو کہ علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، ام ہانی کو آپ نے یہ بتایا کہ میں آج رات آسمانوں پر ہو کر آیا ہوں، تو انہوں نے درخواست کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ لوگوں کو یہ بات مت بتائیے گا، وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، وہ یقین نہیں کریں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو بتاؤں گا. جب آپ نے مکے والوں کو یہ بات بتائی وہ تو ہنسی ٹھٹے کے اندر مصروف ہو گئے، ہنس ہنس کے لوٹنے لگ گئے اور دوڑے دوڑے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. کہنے لگے کچھ سنا ہے تم نے، تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں؟ اب تو وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ چلا گیا اور وہاں سے میں آسمانوں پر چلا گیا اور راتوں رات میں آسمانوں سے واپس نیچے بھی آ گیا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک لہجے کے لیے خاموش ہوئے، ایک سیکنڈ کے لیے خاموش ہوئے اور پوچھا کہ کیا واقعی وہ یہ کہتے ہیں؟ تو آپ سوچیں کہ کفار مکہ کی امیدیں کتنی بڑی ہوں گی کہ اچھا شاید ان کے دل میں شک آ گیا. انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل وہ یہ کہتے ہیں، چلو ہم تم کو لے چلتے ہیں ان کے پاس، وہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. جب میں یہ بات مانتا ہوں کہ آسمانوں سے روز فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، تو ایک دن اگر وہ آسمان پر چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہے. اس کے بعد ہی ان کو صدیق کا خطاب ملا. ایسی تصدیق کرنے والے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی کہ عقل سمجھے یا نہ سمجھے، عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے، ہمیں اپنی محدود عقل کے حساب سے وہ ممکن لگتی ہو یا ناممکن لگتی ہو، لیکن انہوں نے مانا. آج سے 1400 سال پہلے اگر کوئی یہ کہتا کہ ایک شخص جو ہے وہ 10,000 میل دور بیٹھا ہوگا اور اس کی آواز یہاں ہم سن لیں گے بیٹھے بیٹھے، لوگ ہنسی مذاق میں اس بات کو ٹال دیتے، کہتے ہیں کہ خبط الحواسی کی باتیں ہیں، شاید دماغی توازن درست نہیں ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں. یا کوئی ہم سے کہتا کہ اپنے گھر میں تم بیٹھے ہو یہاں اور یہاں سے ہزاروں میل دور کی تصویر تم گھر بیٹھے دیکھ لو گے وہاں کیا ہو رہا ہے، تو لوگ یقین نہ کرتے. تو آپ دیکھیں نا، یہ تو انسان کی عقل کی محدودیت ہے. جب تک وہ خود تجربہ نہیں کرتا، علم حاصل نہیں کرتا، عقل نہیں مانتی ان باتوں کو. عالم الغیب کا تو معاملہ ایسا ہے کہ جو نہ کبھی ہم تجربہ کر سکیں گے زندگی میں اور نہ مشاہدہ کر سکیں گے، نہ آبزرو کر سکیں گے، نہ ہم اس کو فیل کر سکیں گے، وہ تو وہی بتاتی ہے ہم کو. تو آج یہ تمام چیزیں جب ممکن ہو رہی ہیں تو کیا مشکل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ راتوں رات لے جائے اور واپس لے آئے. لیکن ہوا کیا کہ یہی واقع معراج لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا. جو یہاں بات فرمائی ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے ایمان کا امتحان ہو گیا. الحمدللہ اکثر و بیشتر مسلمان تو پورے اترے. چند نو مسلم ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دین چھوڑ کر چلے گئے اور کفار کے لیے تو فتنہ ہی بن گیا. وہ تو ہاؤ اور وائی کے چکر میں ہی پڑے رہے، کیسے ہوا اور کس طرح سے ہوا. سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جب کوئی بات ہم کو وحی کے ذریعے بتاتی جائے تو ہم اپنے آپ کو فتنے میں نہ ڈالیں، وحی کی بات کو اپنی عقل پر جج کرتے ہوئے. وحی کی بات کو اپنی عقل پہ ہم پرکھنے کی کوشش اگر کریں گے تو ہم فتنے میں پڑ جائیں گے. ہاؤ از اٹ پاسبل، ہاؤ کین اٹ بی، کیسے ہوا، کیسے ممکن ہے. اگر یہ سوال کبھی شیطان ہمارے دماغوں میں ڈالے، ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. رضیت باللہ ربًا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، ہم راضی ہیں اس کے اوپر.
جو اللہ نے فرما دیا، جو رسول نے فرما دیا میری عقل میں نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناممکن ہے۔ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن میں ایمان لاتی ہوں، میں مانتی ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے واقع معراج کا انکار کیا۔ دوسرے، قرآن میں ذکر آتا ہے زقوم کے درخت کا، آگے ہم پڑھیں گے سورۃ الواقعہ میں بھی ذکر آئے گا، اور یہ صورتیں سورۃ الواقعہ وہ سورہ بنی اسرائیل سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس میں زقوم کا درخت اور اس کا ذکر آ چکا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم کی گہرائی سے اگتا ہے۔ سورۃ الصافات میں بھی زقوم کے درخت کا ذکر آتا ہے۔ سورۃ الصافات بھی مکی صورت ہے اور وہ بھی نازل ہو چکی تھی سورہ بنی اسرائیل سے پہلے۔ اس میں ذکر آتا ہے ان شجرۃ الزقوم فی اصل الجحیم، کہ زقوم کا درخت جو کہ جہنم کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ بجائے کہ عبرت حاصل کرتے کفار مکہ، انہوں نے پھر وہ ہاؤ اور وائی شروع کر دیا، کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے، ہنسی ٹھٹا کرنے لگ گئے۔ تکبر جو ہے وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، حقیقت ہے۔ اور استہزاء، چیز کا مذاق اڑانا، کسی کا بھی مذاق اڑانا، یہ تکبر ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ٹو میک فن آف somebody، یہ پرائڈ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ استہزاء تکبر کا نتیجہ ہے۔ تو چونکہ متکبر تھے تو مذاق اڑایا، کہنے لگے واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف تو کہتے ہو کہ جہنم آگ کا گڑھا ہے، دوسری طرف کہتے ہو کہ اس میں سے درخت نکل رہا ہے، تو کیا آگ کے گڑھے میں سے درخت نکل سکتا ہے؟ اسی بات پر انہوں نے ہنسی ٹھٹا شروع کر دیا۔ سورہ دخان میں بھی ذکر آتا ہے اس کا، شجرت زقوم کا۔ ابو جہل نے کیا کیا؟ وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا، کھجور لیے، کھجور میں مکھن ملایا اور کھانے لگا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلانے لگا اور کہنے لگا یہ ہے زقوم، تم بھی کھاؤ۔ اس طرح سے انہوں نے مذاق اڑایا۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وہ نخوفہم، ہم تو ڈرا رہے ہیں ان کو، ہم تو ان کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، جتنا ان کو خوفزدہ کیا جاتا ہے، جتنا ان کو وارن کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ یہ سرکشی میں بکٹٹ دوڑے چلے جاتے ہیں۔ بجائے کہ ففروا الی اللہ پر عمل کرتے کہ دوڑو اللہ کی طرف، یہ اللہ سے دور بھاگے چلے جا رہے ہیں، نفرت اور حقارت میں اور مذاق اڑانے میں تیز سے تیز ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اب جس تکبر نے ان کو ہدایت قبول کرنے سے روک دیا، اس تکبر کی ابتدا جس ہستی نے کی، ابلیس نے، اب اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک ہم نے سورۃ الاعراف میں بہت تفصیل کے ساتھ شیطان کے بارے میں پڑھا تھا، کہاں کہاں سے حملے کرتا ہے، کیا کیا اس کی ترکیبیں ہیں، اور شیطان کی میتھڈالوجی، شیطان کے ہتھ کنڈے، اس کے طور طریقے، اس کے جال سورۃ الاعراف میں آتے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ، اور ایک آتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 61 سے لے کر، اور ذکر چلے گا آیت نمبر 65 تک۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا۔ یہاں پر فرشتوں نے کوئی لاجک نہیں پوچھی اللہ سے کہ کیوں سجدہ کریں، کیا فائدہ ہوگا سجدہ کرنے کا۔ انہوں نے اپنی عقل بالکل نہیں لڑائی اللہ کے حکم کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انہوں نے جھٹ اس حکم پر عمل کر لیا۔ فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا۔ اللہ جو حکم دیتا ہے صحیح ہی دیتا ہے۔ سوال دراصل ایک تو سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور ایک سوال جو ہے وہ اگلے کی عقل پر تنقید ہوتی ہے ایک طرح سے، یعنی کہ اس کے حکم میں شک ڈالا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ تم نے جو حکم دیا ہے یہ درست ہے بھی یا نہیں۔ تو فرشتوں نے اب اللہ پر مکمل بھروسہ، مکمل اعتماد، اللہ نے جو حکم دیا وہ انہوں نے اس کو پورا کر لیا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔
ابلیس لقب ہے اس کا، جس نے کہ سجدہ نہ کیا. روایات میں اس کا نام عزازیل آتا ہے. ابلسا یبلسو کا مطلب ہوتا ہے انتہائی مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا ہوا. ایک تو سجدہ نہ کیا، اور اس کے بعد اس نے ایک سوال کیا. قال، بولا، اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں چاہ رہا کہ کیا میں سجدہ کر لوں اس کو جس کو تو نے مٹی سے بنایا. نہیں، سوال تو ہے، اصل میں انکار ہے. اس کو کہا جاتا ہے استفہام انکاری. بہت تکبر سے، بہت غرور سے اس نے پوچھا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ اب اگر تصور میں ہم لا سکتے ہیں اس کے چہرے کے تاثرات کو تو ذرا کوشش کیجئے. کس قدر غرور اور نخوت ہوگی اس کے چہرے کے اوپر، کس قدر ناگواری ہوگی اس کے چہرے کے اوپر. تو اللہ کا حکم سن کر چہروں پر ناگواری آ جانا اور سوچنا کہ دس از بینیتھ مائی ڈگنیٹی، نہیں میں یہ نہیں کر سکتی، میں یہ کروں، میں یہ کام کروں. تو اسی طرح اس نے شیطان نے پوچھا کہ میں کروں، ہو می، اللہ تیرا مطلب ہے میں جھکوں اس کے آگے؟ اسجدو، پہلے بھی انا کہا تھا اس نے، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. یہاں بھی کہہ رہا ہے اسجدو میں، سارا فوکس اس کا اپنی ہی ذات کے اوپر ہے. اور غرور اور تکبر پیدا ہی انسان میں اس وقت ہوتا ہے جب اپنی ذات سے زیادہ بڑی کوئی اور ذات اس کو نظر نہ آئے. تو اس نے کہا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ وہ تو خود آگ سے بنا ہوا ہے. کہا یہ مٹی تو گھٹیا چیز ہے. اس نے مٹی کو گھٹیا سمجھا. تو انسان کو مٹی سے بنا ہوا ہونے کے باعث گھٹیا سمجھنا یہ بھی بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے بنا ہوا کہتے ہیں، اور یہ ان کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ وہ مٹی سے بنے تھے. اگر کوئی کہہ دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے بنے تھے، وہ کہتے ہیں گستاخ رسول ہیں. گستاخ رسول کی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے وہ عزت دے دے اور شرف دے دے. جو بھی ویلیو ہے کسی بھی مخلوق کی، وہ نوری یا ناری یا خاکی ہونے سے نہیں ہے کہ وہ نور سے بنا یا آگ سے بنا یا خاک سے بنا، مٹی سے بنا. اصل اس کی قدر اور قیمت اللہ کی نظر میں اطاعت کی وجہ سے ہے، تقوی کی وجہ سے ہے. پھر بولا، قالا، کہنے لگا، ارائیتک، ذرا دیکھ تو صحیح، ھذا الذی کرمت علیہ، اس ہستی کو جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو اس کو مجھ پر فضیلت دے؟ یعنی مراد یہ ہے اس کی. اب یہاں اس کا انداز آپ دیکھیں جو یہ کہہ رہا ہے نا، ارائیتک، کیا تو نے دیکھا ہے خود کو؟ ارائیتا تو ہو گیا، کیا رائیتا تو نے دیکھا، خود کو. ارائیتک، کیا تو نے دیکھا خود کو؟ اس میں بھی کس قدر تکبر اور بدتمیزی اور گستاخانہ انداز ہے اس کا بات کرنے کا. جیسے بعض لوگ جب بہت چڑھتے ہیں اور کسی کی بات سننا نہیں چاہتے اور وہی سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ ہیں اور ہم سے گھٹیا کوئی انسان ہے رتبے میں، مرتبے میں، اور وہ ہم جیسے اعلیٰ کو حکم دے رہا ہے. تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنی شکل دیکھیے آئینے میں. ایک انداز ہوتا ہے نا، مطلب کہ تمہاری کیا حیثیت کہ تم مجھ جیسی ہستی کو ایسا حکم دو. یہ اس کا انداز ہے. کس سے بات کر رہا ہے سوچیں. اس کی آسان فراموشی تو دیکھیں. جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا اس کو، جس نے عقل دی، جس نے سمجھ دی، جس نے مقام دیا، اس کے سامنے یہ گستاخی. انتہائی گستاخانہ انداز ہے اس کا بات کرنے کا. اسلام نے جو چیز اپنے ماننے والوں کو سکھائی ہے وہ ہے ادب، مینرز، ایٹیکیٹس، تمیز. ہم کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو یہ اتنا بد نصیب نکلا، اور اس کی بد نصیبی کی ابتدا ہوئی ہے گستاخی سے اور نافرمانی سے. کہنے لگا یہ ہستی کیا یہ اس قابل تھی، یعنی یہ انسان، کہ تو اس کو مجھ پر فضیلت دیتا؟
سارا غصہ اس بات پر ہے، مجھ پر فضیلت کیوں دی، مجھ سے بہتر اس کو کیوں سمجھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تھا کہ میں تم پر اس کو فضیلت دے رہا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا، اس نے خود ہی سمجھ لیا کہ چونکہ سجدہ کرنے کو کہا جا رہا ہے تب بھی ہم سے افضل ہو گیا، اور یہ چیز اس کو برداشت نہ ہوئی. یہ بھی خاص تباہی کی علامت ہے انسان کی کہ وہ کسی کو اپنے سے آگے بڑھتا نہ دیکھ سکے، یا کسی کو کوئی کام دیا جائے اور وہ اس میں اپنی حقارت محسوس کرے اور خود بخود ازیوم کر لے کہ مجھ کو چونکہ یہ کام کرنے کو کہا گیا لہٰذا میں گھٹیا ہوں. بدگمانی شامل ہے اس میں اللہ سے. اللہ نے تھوڑی کہا تھا کہ میں آدم کو تم پر فضیلت دے رہا ہوں، کہاں اللہ نے کہیں نہیں کہا، لیکن ایک کام کہا اس سے کرنے کو کہ تم یہ کام کرو. اب چونکہ بدگمانی تھی، بدزن تھا یہ کسی نہ کسی وجہ سے، یا ابھی بدگمانی کی ابتدا ہوئی، اس نے اللہ سے بدگمانی کی. اس نے کہا کہ تو فضیلت دے رہا ہے. بہت سے سبق ہیں ہم لوگوں کے لیے اس کے اندر کہ بعض دفعہ ایک کام انسان کو ملتا ہے، بہت شوق سے آ تو جاتے ہیں کہ ہمیں کام بتائیے، ہمیں کام بتائیے. اب آ گئے کام کرنے کے لیے، آ گئے اور جو کام دیا گیا وہ کام دیا گیا کہ اب آپ جو ہیں لوگوں کے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیجئے، یہ جھاڑو لیجئے اور جا کے آپ قالین صاف کیجئے، یا فنائل لیجئے اور آپ وم لیجئے جا کے ذرا باتھ روم صاف کر دیجئے. اب وہ سارا جو جوش تھا اللہ کے لیے کام کرنے کا ٹھنڈا پڑنے لگ گیا. کہا کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ کریں؟ اور خود بخود یہ سوچ لیا کہ ان کو جو وہ وہاں کھڑا کیا ہے بک سٹال پہ، مثال کے طور پہ ہم ایک جماعت کے کام کی بات کر رہے ہیں نا، کہ ان کو جو وہاں بک سٹال پہ کھڑا کیا ہے یا فلاں کو جو وہاں ریسیپشن پہ کھڑا کیا ہے، دیکھا اس کو فضیلت دے دی نا میرے اوپر، اور مجھ کو یہ کام کرنے کو کہہ دیا. تو پتہ کیا چلا کہ صرف وہی کہنا مانیں گے جس میں کہ اپنی ذات نمایاں ہوتی ہو. اپنا مقام اپنی نظروں میں بہت اونچا ہے، اپنی ذات اپنی نظروں میں بہت اونچی ہے. کہنے کو تو بہت شوق سے آئے تھے، اللہ کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے لیے آ رہے ہیں. کام جب ملا جو کہ خود سوچ لیا کہ گھٹیا، حالانکہ اللہ کے راہ میں کوئی کام گھٹیا نہیں. الحمدللہ جھاڑو دینے کا کام بھی اگر وہ اللہ کی راہ میں ہو، الحمدللہ. آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ وہ ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی. کیا کام تھا بتائیے؟ جھاڑو دے رہی ہے اٹھا کر. وہ نظر نہ آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن. آپ نے پوچھا، پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے کیوں نہ بتایا. پھر آپ خاص طور پہ قبر پر گئے اس کی، اور آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی. اللہ کے دین کا کام یقین کریں کہ جوتیاں اٹھانا بھی ہو، اگر اللہ کے دین کا کام الحمدللہ سر آنکھوں پر ہے. معصیت کے راستے میں، گناہ کے راستے میں کوئی سر پہ تاج بھی رکھ دے تو اللہ اس سے بچائے، اللہ ایسی عزت سے بچائے جو کہ اللہ کی نافرمانی سے حاصل ہوتی ہو. اور ٹھیک ہے کوئی کام جو حقیر بھی ہے لیکن اللہ کے دین کا تو کام ہے، الحمدللہ وہ بھی ہمارے نصیب میں آتا ہے تو ہماری خوش قسمتی، ہمارے سر آنکھوں پر اللہ کے دین کا کام ہے. اور اللہ کے لیے اللہ کا حکم ماننا انسان کو اعلیٰ کرتا ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کام معمولی ہو لیکن کرنے والا بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے. یہ کب انسان سوچے گا؟ جب وہ خالصتاً اللہ کے لیے آئے گا، خالصتاً. لیکن وہ آئے گا اللہ کے لیے بھی اور اپنی ذات کی عظمت کے لیے بھی. تو کوئی کام اس کو جو دیا جائے جو اس کو اپنی ذات کی عظمت کے خلاف لگے، وہ اس پہ بہت برا مانے گا، کہے گا دیکھا گھٹیا کام دے دیا نا مجھ کو، یہ کوئی کام ہے کرنے کا؟ میں کرسیاں سیدھی کروں یا میں اس طرح لوگوں کی جوتیاں اٹھا اٹھا کے رکھوں؟ ایسا گھٹیا کام ہم کو دے دیا، ہم یہی کرنے کے لیے رہ گئے ہیں. تو اس کو یہ لگا کہ جو کام ہے اس نے میرا مقام گرا دیا، بدگمانی اس کی. اور گرتا کون ہے؟ گرتا کون ہے یہ بتائیے؟ جو کہیں اوپر ہوتا ہے وہی گرتا ہے نا. اس نے اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھا تھا کہ میں بڑا اعلیٰ ہوں، تبھی تو گرا. جو زمین پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے، جو اپنی نظر میں خود ہی چھوٹا ہو، وجعلنی فی عینی صغیرا والی کیفیت ہو، خود ہی نظر میں چھوٹا ہے، وہ کہاں گرے گا؟ وہ تو پہلے ہی زمین پر کھڑا ہے. تو عاجزی انسان کو اتنا فائدہ دیتی ہے، کبھی انسان کی انا پر زد لگتی ہی نہیں، پہلے ہی وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. وہ اپنا مقام، اپنی حیثیت سے خوب واقف ہوتا ہے کہ ہوں کیا حیثیت ہے میری، کیا منہ ہے میرا کہ میں اپنے بارے میں کوئی بڑی چیز مانگوں کہ میں یوں ہوں یا میں یوں ہوں.
جو کام اللہ کے دین کے لیے کرنے کو مل جائے، اللہ جس کام سے راضی ہو، الحمدللہ۔ تو اس پہ اس نے کہا کہ تو نے اس کو سجدہ کرنے کو کہا مجھ سے، اور تو نے اس کو فضیلت دے دی میرے اوپر۔ اب یہ بھی ازیوم کر لیا، پہلے تو اس نے خود انکار کیا۔ یہ بھی آپ پوری سائیکالوجی اگر اس کے اندر دیکھیں نا کہ کفر یا انکار کیسے شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے قریب تھا، عزازیل جو تھا جس کا نام آتا ہے روایات میں شیطان، یہ عبادت کیا کرتا تھا، یہ فرشتوں کے ساتھ شامل تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ ہزاروں سال سے اس کو یہ مقام حاصل تھا، علم بھی اس نے بہت حاصل کیا ہوا تھا، سب تھا اس کے پاس۔ اب مسئلہ کیا ہوا، اس کا ڈاؤن فال کہاں سے شروع ہوا؟ پہلے تو شروع ہوا کہ اس نے اطاعت سے انکار کیا، اللہ کے حکم سے اس نے فرار حاصل کرنے کا سوچا، قصور اپنا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان خود قصور کرتا ہے، دو راستے کھلے ہیں اس کے پاس، یا تو قصور مان لے، کہہ دے ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، الحمدللہ، اور ہم سب سیکھتے ہیں تجربے سے، کون ہم میں سے پرفیکٹ پیدا ہوا؟ دین کے راستے میں ہم سب آتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، ہم کمزور انسان ہیں، بعض دفعہ کسی کے بارے میں غلط فہمی، بدگمانی، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، اپنے قصور، اپنے خطا پر انسان شرمندہ نادم ہو جاتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ کو تو استغفار بہت ہی پسند ہے، اور بلکہ عاجزی بھی آتی ہے انسان میں۔ استغفار کرنے کے بعد اپنی خطا کا اس کو احساس ہوتا ہے، تو پھر دوسروں کے بارے میں وہ زیادہ ٹالرنٹ بھی ہو جاتا ہے کہ دیکھو مجھ سے بھی تو خطا ہوئی، تو کیا پتہ کسی اور سے بھی ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، میں نے بھی تو سیکھا، اگلے بھی سیکھ لیں گے اسی طرح سے۔ تو غلطی کر کے ایک راستہ استغفار کا، غلطی مان لینے کا، شرمندہ ہو جانے کا، یہ چیز انسانوں کی نظروں میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی بلند کرنے والی ہے، اللہ کے قریب کرنے والی ہے یہ غلطی۔ یہ تو بڑی مبارک غلطی ہو گئی، اللہ کے قریب کر دیا اس خطا، اس گناہ نے، جس پر استغفار کر لیا جائے۔ دوسرا راستہ غلطی کر کے، خطا کر کے، یہ ہے کہ اس پہ اڑ جانا۔ اب یہ راستہ سیدھا لے جاتا ہے شیطانیت کی طرف، ابلیسیت کی طرف۔ خطا کر کے معافی مانگ لینا عین انسانیت ہے۔ ہمارے والد آدم علیہ السلام سے بھی تو ہوئی تھی، انہوں نے معافی مانگ لی تھی، اللہ نے ان کو قریب کر لیا۔ تو غلطی کر کے معافی مانگنا انسانیت، غلطی کر کے اڑ جانا، نافرمانی کی، اب اس کو جسٹیفائی کیا۔ جب جسٹیفائی کرنا شروع کرتے ہیں تو حکم دینے والے کی طرف سے لا محالہ بدگمانی آئے گی، حکم دینے والے کی نیت پہ ضرور شک ہوگا کہ اس نے خاص میرے خلاف کوئی سازش کی ہے، کوئی الٹیریئر موٹیو ہے اس کا۔ یہی بات شیطان نے سوچی، اور کس کے لیے سوچی؟ ہم تو انسانوں کی بات کر رہے ہیں، جماعت میں جب بات کرتے ہیں، سوچا بھی اس نے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ نعوذ باللہ کہ کوئی اللہ کا الٹیریئر موٹیو ہے، اللہ نے کوئی پلاننگ ایسی سیکرٹ کی ہوئی ہے، اللہ کی کوئی سازش ہے نعوذ باللہ، اور یہ آدم علیہ السلام کو فضیلت مجھ پہ دینا چاہتا ہے، تبھی مجھ سے کہہ رہا ہے جھکو اس کے سامنے۔ سوچا اس نے کہ میں اتنا بھولا نہیں کہ باتوں میں آ جاؤں اس طرح اللہ کی۔ بڑا عقل مند سمجھا اپنے آپ کو، اور یہ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ عقل مند سمجھنا، اس سے بڑھ کر ہلاکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو سیدھا جہنم کے گڑھے میں گرنے والی باتیں ہیں۔ تو کہا اس نے کہ ارائیتک، تو نے دیکھا خود کو، ھذا الذی کرمت علیہ، اس کو تو نے فضیلت دی میرے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے کہا ہے کہ تم پر اگر حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو۔ حبشی غلام یعنی خاندان کے لحاظ سے، حیثیت کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے تو کم تر ہے غلام۔ اور یہ آپ کس سے فرما رہے ہیں؟ ان بڑے بڑے مکے والوں سے جو مسلمان ہو گئے، اپنے اپنے زمانوں کے بڑے بڑے سردار تھے وہ۔ ابو بکر بڑے اونچے عہدے پر تھے، عمر بڑے اونچے عہدے پر ہوا کرتے تھے، عثمان کا بڑا مقام تھا مکے کے معاشرے میں۔ ان مسلمانوں کو ذہن میں رکھیے جو بڑے بڑے مرتبے والے تھے، ان سب کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ حبشی غلام بھی اگر تم پر حاکم بنا دیا جائے تو تم اس کی عزت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، بات اس کی ماننا۔ تو جس کے بارے میں کوئی بات کہی جا رہی ہو کہ تم اس کے آگے جھک جاؤ اور اس کو حقیر سمجھا جائے، یہ بھی شیطانیت ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا تھا، اس سے کچھ ہی پہلے آپ نے ایک فوج تیار کی جو کہ روم کی طرف جا رہی تھی، ہرقل روم سے جنگ کرنے جا رہے تھے۔
اور اس کا آپ نے سپہ سالار جو بنایا تھا اسامہ بن زید کو بنایا تھا۔ اسامہ بن زید 17 سال کے لڑکے تھے، زید بن حارث کے بیٹے تھے۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ غلام تھے۔